السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہمارا آج کا پروگرام سر کے ایک مضمون کے بارے میں ہے، اشتراکیت سرمایہ داری کا ہراول. یہ مضمون ایک انتہائی موقر جریدے ترجمان القرآن میں شائع ہوا ہے ان کے جولائی کے شمارے میں. تو سر آپ اس حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ مضمون آپ کا کیسے شائع ہوا؟ اصل میں ہمارے دوست ہیں جناب بلال فہیم صاحب نا، فہیم بلال صاحب جی. تو ان کا ایک دن فون آیا کہ سلیم منصور خالد صاحب جو ہیں وہ آپ کا ایک مضمون جو ہے وہ ترجمان القرآن میں چھاپنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا چھاپ لیں، اس میں میری اجازت وجود کیا لینی. تو انہوں نے ان کو سلیم منصور خالد صاحب کو بتایا ہوگا. تو ایک دن سلیم منصور خالد صاحب کا فون آیا کہ وہ آپ کا ایک مضمون ہے وہ بڑا اچھا ہے، تو میں اسے چھاپنا چاہتا ہوں. وہ نائب مدیر ہیں ترجمان القرآن کے، تو میں اسے اس میں چھاپنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی ضرور آپ چھاپ لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نا اس کے آخری پیراگراف میں کچھ تبدیلی کرنا چاہتا ہوں. صحیح. اب یہ بات سن کر نا میری طبیعت بالکل اچاٹ ہو گئی نا. اب مجھے اس میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی کہ وہ چھاپتے ہیں نہیں چھاپتے، یا ہاں کروں یا نہ کروں. ان سے میری کچھ نیازمندانہ ملاقاتیں بھی ہیں. تو مروت کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ ہمیشہ ایک طرح سے نقصان ہی اٹھاتا ہے. تو میں نے فہیم بلال صاحب سے عرض کیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے. میں نے کہا یار اس کے بعد نا میرا دل تو اچاٹ ہو گیا ہے کہ اس چھاپنے کا کیا فائدہ ہے جب اس میں کوئی تبدیلی کر کے چھاپنی. تو میں نے کہا آپ ان سے کہہ دیں جو دل کرتا ہے کر لیں آپ. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جی میں نے وہ تبدیلی کر کے، یعنی یہ فون پر بات ہوئی کہ میں نے اس کے آخری پیراگراف میں کوئی تبدیلی کرنی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے وہ مجھے واٹس ایپ بھی کیا. تو میری صحت چونکہ اچھی نہیں رہتی تو میں اس کو دیکھ نہیں سکا، اور نہ ہی مجھ میں اتنی دلچسپی تھی اب کہ جو مدیر یہ کہتا ہے کہ میں اس میں چینج کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد اس کا چھپنا جو ہے نا وہ کوئی معنویت نہیں رکھتا. تو انہوں نے پھر واٹس ایپ پہ مجھے میسج کیا کہ کیا آپ نے میرا میسج دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا؟ تو میں نے ایسے کہا ہاں میں نے دیکھ لیا. حالانکہ میں نے وہ اب تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا تبدیلی ہیں. وہ تو ادھر ادھر سے مجھے دوستوں نے بتایا کہ اس مضمون کی تو کافی زیادہ حجامت وغیرہ کی ہے. تو اب میرے لیے اس کی بھی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک جگہ پہلے چھپ چکا ہے. تو یہ ایک زیادہ ایک طرح سے نا ایک مزاحیہ سی صورتحال پیدا ہو. صحیح. تو آپ نے ان سے کہ اب مکالمے اتنے موقر جریدے کے وہ ایڈیٹر ہیں اور علمی جو صورتحال ہے یا علمی ان کی جو اپروچ ہے، وہ مضمون کو ایڈٹ کرنے کا جو ان کا معیار ہے، وہ بہرحال دیکھ کے میں خاصا زیادہ جو ہے وہ محظوظ ہوا کہ اچھا یہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے. ہمیں تو اس طرح کی ایڈیٹنگ کا پتہ ہی نہیں چلا. دوسری بات یہ ہے کہ جو فکری گفتگو ہوتی ہے نا، اس میں اگر آپ اپنا موقف یا کسی دوسرے کا موقف دینا چاہتے ہیں تو اس میں دیانتداری کو جو ہے وہ فور گراؤنڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. جو ڈسکورسز ہوتے ہیں، ڈسکورسز میں ایک پہلو تو اہلیت کا ہوتا ہے نا، کہ آپ کسی موضوع پر گفتگو کرنے کی استعداد یا اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. دوسرا پہلو دیانتداری کا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو مخاطب ہے، آپ اس کے موقف کو، یا آپ کا مخاصم ہے یا آپ کا دوست ہے یا جو بھی ہے یا جس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس کے موقف کو دیانتداری سے پیش کرنا جو ہے وہ علمی جو سرگرمی ہے اس کی ایک بنیادی چیز ہے. اگر ڈسکورسز میں آنیسٹی ہی باقی نہیں رہی تو میرا خیال ہے اس میں یہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس کی صلاحیت اور اس کی ثقافت وغیرہ جو ہے وہ پھر بے معنی ہو جاتی ہے. تو میرا اصل میں موقف یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اہل علم ہیں یہ بند گلیوں کے معمار ہیں. یعنی میں گزشتہ 200 سالوں میں ہمارے اہل علم نے جو داد سخن دی ہے اس کو میں دیکھتا رہتا ہوں. تو ہم جس گلی میں بھی داخل ہوتے ہیں وہ آگے سے بند ہوتی ہے. تو یہ بند گلیوں کے معمار ہیں یہ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے سیاسی فلسفے پیش کرنے والے. تو کیونکہ جو اسلامی تہذیب کو درپیش جو انتہائی بنیادی قسم کے مسائل ہیں یا چیلنجز ہیں یا سوالات ہیں، ان پر کوئی گفتگو جو ہے وہ گزشتہ 200 سال میں ہمیں نہیں ملتی. تو لیکن وہ نیک نیت لوگ ہیں، بہرحال وہ کام کرنے کا عزم بھی رکھتے ہیں، قربانیاں بھی بہت دی ہیں ہمارے بزرگوں نے اور اسلاف نے. لیکن جو اسلامی تہذیب کا بنیادی کرائسس ہے نا، وہ شعور کا کرائسس ہے، علم کا کرائسس ہے.
یعنی انہدام شعور اور انہدام علم ہماری تہذیب کا بنیادی کرائسس ہے. تو اس کرائسس سے جب تک ہم نہیں نکلتے، جب تک ہمیں یہی سلیقہ نہیں آتا کہ ہم نے کیسے کرنی ہے اور کیا بات کرنی ہے، تو اس وقت تک اسلامی تہذیب جو ہے وہ جو زوال کی جس ڈھلوان پر اس وقت تیزی سے گر رہی ہے، تو وہ گرنے کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا. صحیح. تو آپ نے کوئی مکالمے کا آغاز نہیں کیا ان سے کہ میرے مضمون میں ایسی کیا خرابی یا خامی؟ اصل میں وہ جب انہوں نے فرمایا نا کہ میں نے اس کی فلاں تبدیلی کرنی ہے، تو میرا دل اسی وقت اچاٹ ہو گیا. تو دل کے اس اچٹتے پن سے کس مکالمے کا آغاز کیا؟ صحیح. یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کے منہ میں کچھ لفظ ڈالنا چاہتا ہوں، تو مکالمہ تو بلوانے سے ہوتا ہے، تو کسی کے منہ میں لفظ ڈالنے سے تو مکالمہ نہیں پیدا ہوتا. تو اس لیے میرے خیال مکالمے بھی خوش فہمی ہمیں نہیں پالنی چاہیے. یہ ایسے ہی ایک مزاحیہ سی صورتحال ہے کہ ہم کوئی تہذیبی کوئی کام کر رہے ہیں، ہم کوئی احیاء کا کوئی کر رہے ہیں، بھئی کیا خاک ہو رہا ہے. یعنی اب جماعت اسلامی جو ہے، اگر ہم اس کی تاریخ سے اور ان کی، تو اس نے ایسے ایسے کردار پیش کیے ہیں کہ جن کو انسان دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے. یعنی کہ لوگوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں جماعت اسلامی میں، اور جماعت اسلامی میں ایسے ایسے کردار دیکھنے کو ملے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. تو وہ صاف ظاہر ہے ان کی جو ایک مورل پروبرٹی تھی، جس طریقہ کا کردار وہ بزرگ سامنے لے کے آئے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جماعت اسلامی جو ہے وہ اصلاً جو مغلوب تہذیب ہوتی ہے نا، وہ اپنی غالب تہذیب کو شعوری یا غیر شعوری طور پر فالو کرتی ہے. جس طرح سے خاکسار تحریک تھی نا، وہ ناتسی پارٹی کا چربہ تھی، اسی طرح سے جماعت اسلامی جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کا چربہ تھی. جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کی جو آئیڈیالوجی ہے اور اس کی جو ڈائنامکس ہے، وہ جس طریقے سے وہ آپریٹ کرتی تھی، یہاں جو اس کا سسٹم بنایا گیا وہ 100% کمیونسٹ پارٹی کا چربہ تھی. تو بعض کا انسان اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کا جو تضاد ہے، یعنی پانی میں جو عکس نظر آتا ہے، تو میں اس وقت تک زندہ رہتا ہوں جب تک مجھے وہ عکس نظر آتا رہتا ہے. جب وہ تاریخ کے بہتے دریا میں جب وہ عکس ختم ہو جائے تو میری زندگی بھی پھر بے معنی ہو جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت اسلامی جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ حرکت، کچھ نہ کچھ زندگی باقی تھی. لیکن جب کمیونزم بھی ختم ہو گیا تو جماعت اسلامی بھی ختم ہو گئی. یعنی جماعت اسلامی کا جو پولیٹیکل ایجنڈا تھا وہ کمیونزم کو اپوز کرنا تھا. کمیونزم جو ہے اس کا ادر تھا. مغربی تہذیب جماعت اسلامی کا ادر نہیں تھا. یعنی کہ جماعت اسلامی نے مغربی تہذیب پر کوئی تنقید یا سرمایہ داری نظام پر کوئی تنقید یا نقد نظر پیدا نہیں کیا. وہ کمیونزم کے خلاف ایک جدوجہد تھی، وہ اس کے خلاف وہ لڑتے رہے، اور وہ میرا خیال ہے وہ بھی بڑی قیمتی ہے، ہم تو اس کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں. لیکن ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ چونکہ کمیونزم کی ضد کے طور پر سامنے لایا گیا تھا، کمیونزم ختم ہوا تو جماعت اسلامی بھی ختم ہو گئی. تو اب جماعت اسلامی کے پاس نہ کوئی فکر ہے، نہ اس کا کوئی مستقبل ہے، نہ اس کے پاس کوئی عمل ہے، نہ اس بات کا کوئی امکان ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کوئی ایسی سیاسی سرگرمی یا سیاسی فکر سامنے لا سکتی ہے جو اس معاشرے میں کوئی بڑا رول پلے کر سکے. صحیح. اچھا، یہ تو جماعت کے متعلق کچھ باتیں ہو گئی نا، لیکن میں واپس اس مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ مضمون آپ کا کافی پرانا ہے جی، اور تقریباً یہ 15 سال پہلے آپ نے لکھا ہے جی، اور میں نے یہ پڑھا بھی ہے. اور پھر یہ جب جائزہ میں مدیر تھے، جو ان کے سابق مدیر تھے کبیر صاحب، انہوں نے میرے سامنے ہی آپ سے یہ کہا کہ یہ مضمون ہمیں چاہیے، اور انہوں نے لے کر یہ چھاپا. یہ پہلے سے شائع شدہ مضمون ہے. جی جی. اور سلیم منصور قال صاحب نے بھی یہ مضمون وہیں جائزہ والوں سے یہ نہیں مجھے معلوم کہ انہوں نے کہاں ملاحظہ فرمایا، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں اچھا لگا. انہیں اچھا لگا تو وہیں پر یہ شائع ہوا ہے، اس کے علاوہ تو یہ شائع نہیں ہوا. تو وہاں سے یہ لیا انہوں نے. تو اس مضمون کے اندر میں نے پہلے اس کا ورژن پڑھا، پھر جائزہ والا پڑھا، اور اب ترجمان القرآن والا پڑھا. تو یہ اس کو پڑھنا، اس کے 2-3 ورژن پڑھنا، یہ میرے لیے نہایت ہی پر لطف جو ہے وہ تجربہ تھا. سب سے پہلے تو جو ہے وہ اس کا جو عنوان ہے، اس کا عنوان تھا سرمایہ داری، اشتراکیت سرمایہ داری کا ہر اول، اور اس کے بیچ میں ایک تفصیلہ تھا. اس کو بدل کے انہوں نے کر دیا اشتراکیت
سرمایہ داریت کی مددگار اور بیچ میں ڈال دیا وقفہ. اور آپ کے جو مضمون کی پہلی 3-4 لائنیں تھیں وہ ساری کی ساری لائنیں جو تھیں وہ شروع اس بات سے ہوتی تھی کہ اس عنوان پر نظر پڑتے ہی. تو بھیانک جب عنوان ہی نہ رہا تو 3-4 جو پہلی سطریں تھیں وہ بھی بے معنی ہو گئی, تو انہوں نے وہ ساری صاف کر دی. تو میں نے یہ مضمون پڑھا ہے اور میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں مسئلہ جو ہے نا جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے مضامین کے اندر نا بہت غیر ضروری لفاظی ہوتی ہے, صحیح, اور تصنع پایا جاتا ہے اور ابداع بھی ہے. تو جو انہوں نے جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں, سلیم خالد منصوری صاحب جیسے آدمی نے, صاحب نظر آدمی ہے, انہوں نے جو مسائل دیکھے انہوں نے ان کی درستگی کر دی, تسہیل کر دی آپ کے مضمون کی, آپ کے مضمون کی اصلاح کر دی. اقبال کے متعلق آپ نے سخت قسم کے 2-3 فقرے لکھے تھے تو وہ بھی انہوں نے نکال دیے. اقبال کو آپ نے رحمۃ اللہ علیہ لکھا تھا, وہ بھی انہوں نے نکال دیا, تاکہ نہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ رہے نہ ان کی تنقید ہو, بلکہ ایک نہایت ہی متوازن رویہ سامنے آیا. ہاں یقیناً یہ کافی متوازن رویہ سامنے ہے. جی ٹھیک ہے. آپ اقبال کو رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں؟ ہاں جی یقیناً 100%. تو آپ نے جدھر جدھر اقبال لکھا ہے وہاں رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے. ہاں اس کے سوال کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں کہ وہ اگر نہیں سمجھتے تو کیوں نہیں سمجھتے. صحیح ہو گیا. میں تو اقبال کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 200 سال میں اگر کوئی بڑا تہذیبی ذہن ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے جی تو وہ صرف اقبال ہے. صحیح. تو صاف ظاہر ہے وہ خدا تو نہیں تھے, صحیح. تو ان کی بہت زیادہ جو بصیرت انگیز باتیں ہیں وہ ہمارے لیے مفید ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جس سطح کے آدمی ہیں نا وہ تہذیبی سطح کے آدمی. جی. تو یہ جو ہمارے باقی اہل علم ہے نا, یہ وہ جو ایسے ہی جو گلی محلے کے مسئلے حل کرنے کے لیے آپ جس قسم کی وہ تعلیم اسلام نہیں لکھی گئی, جی جی, وہ تعلیم اسلام کی سطح سے ہمارے مذہبی اہل علم آگے نہیں جا سکے. صحیح. مطلب تعلیم الاسلام میں جو ہے وہ ہماری بڑی قیمتی فقہی اور شرعی معلومات دی گئی ہیں. جی. اس سے ہمیں انفرادی اور معاشرت اور معاملات میں کافی ہیلپ ملتی ہے, اس سے بنیادی باتیں بھی واضح ہو جاتی ہیں. صحیح. تو ہمارا جو پورا ڈسکورس ہے مذہبی ڈسکورس پچھلے 200 سال میں اس کی جو سطح ہے نا وہ بھی اتنی ہی ہے. صحیح. یعنی اس کا مطلب تعلیم الاسلام بہت کام کی چیز ہے, صحیح, بہت مفید چیز ہے, وہ پڑھنی چاہیے. میں اب بھی پڑھتا ہوں اس کو, ہمیں جو فقہی مسائل ہیں اس میں ہمیں بڑی مدد ملتی ہے. جی. تو جو اقبال ہے نا وہ بہت بڑی سطح کے آدمی ہے, یعنی جہاں تہذیبیں جنم لیتی ہیں, تہذیبیں عروج پاتی ہیں یا زوال پذیر ہوتی ہیں, تو انسانی معاشرے تاریخ میں جس اعلیٰ ترین سطح پر پہنچتے اور زندہ رہتے ہیں, اقبال اس سطح کا آدمی ہے. جی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی اس سطح کا کوئی اور آدمی جو ہے وہ 200 سال میں پیدا نہیں ہوا. جی. اچھا, آپ کی جو تحریر ہے اس میں انہوں نے تبدیلیاں کی, وہ جو تبدیلیاں کی ہیں وہ ہم تھوڑی دیر میں مطلب اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی تحریروں سے تحریکی فضا متاثر ہو سکتی ہے, لوگوں کے حوصلے پست ہو سکتے ہیں, مایوسی پھیل سکتی ہے, لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جو ہر تحریک ہوتی ہے نا جی وہ اپنی جو سیلف پریزنٹیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتی ہے. صحیح. وہ اپنے موقف کو, چونکہ وہ سیاسی ہوتا ہے اور ہر سیاسی موقف جو ہے وہ عملی طور پر نتیجہ خیز ہوتا ہے, اس لیے وہ اپنی بات کو کہنے کا جو اختیار ہے وہ مکمل طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے. ٹھیک. وہ جو ان کا ورڈ ویو ہے یا وہ جو جن چیزوں پر تنقید کرتے ہیں, جن چیزوں کو اپروو کرتے ہیں, اس میں وہ کسی دوسرے کا مشورہ یا رائے کو شامل نہیں ہونے دینا چاہتے. صحیح. تو جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک طرح سے جس طریقے سے پانی منجمد ہو جاتا ہے جی تو وہ برف بن جاتی ہے, تو جماعت اسلامی کی فکر, اس کا عمل اب برف کی طرح منجمد ہو چکا ہے. صحیح. اس میں اب ہلکی سی یعنی کوئی آنچ جو ہے اگر اس کے قریب آئے گی تو جماعت جو ہے صاف ظاہر ہے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گی. صحیح. تو وہ اپنے موقف کو اور اپنے عمل کو جو بالکل منجمد ہو چکا ہے صحیح اور زمانے کی تمازت اسے پگھلا کر ختم کرنے والی ہے, جی بلکہ وہ تقریباً جماعت اسلامی جو ہے وہ اچھے جذبے اور اچھے خیال کے طور پر تو باقی ہے, جی, لیکن وہ جس طریقے سے ایک برف کی طرح منجمد ہو گئی ہے, تاریخ کی تمازت اسے پگھلا کر وہ بہانے والی ہے, تو اس کی کوئی تو صاف ظاہر ہے وہ اس حالت میں بھی اپنی جو ایک ایکسکلوسیوٹی ہوتی ہے پولیٹیکل اس کو وہ باقی رکھنا چاہتے ہیں. صحیح. لیکن میرا خیال ہے اس کی کوئی زیادہ معنویت نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اب اس میں دیکھیں نا کہ انہوں نے ہر اس فکرے کو تبدیل کر دیا
جس سے فرض کیا بالواسطہ طور پر یہ تاثر ملتا ہو کہ مولانا صاحب نے، مولانا مودودی علیہ رحمت نے مغرب کے بارے میں کوئی تنقید نہیں کی. بالکل ایسا. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں جماعت میں اور جماعت سے باہر ایسے بے شمار لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی بہت ہی بڑے عالم تھے. انہوں نے جو غیر معمولی طور پر جو ہے وہ جدیدیت کو سمجھا ہے اور اس کے مقابل. تو میرا خیال ہے یہ خوش فہمی اگر باقی رہے تو اچھا ہے. تو ہم تو اس خوش فہمی کو نہیں توڑنا چاہتے، لیکن ایسی بات ہے نہیں کوئی. یعنی ان کی جو بہت قریبی جماعت میں جو ایک تحریک کی ساتھی تھی مریم جمیلہ جو ویسٹ پر لکھتی تھی، ان کی جو ڈیبورا گوش جو ہے اس نے ان کی بایوگرافی لکھا ہے. ڈیبورا بیکر، یس، وہاں وہ ٹھیک ہے، گوش ان کے خاوند کا نام ہے. ڈیبورا بیکر نے دا کنورٹ کے نام سے جو لکھی ہے اس میں مولانا مودودی علیہ رحمت کی جو مغرب کی فہم ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے. تو ان کے مطابق مولانا صاحب کو مغربی تہذیب کی جو تفہیم ہے وہ کسی سطح پر بھی حاصل نہیں تھی. اور اس میں میرا خیال ہے کوئی عیب کی بات نہیں ہے. یعنی ہمارے لوگوں نے کوشش کی ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، ہمارے زوال کا سبب، ہمارے اوپر جو غلبہ ہے وہ مغربی تہذیب کا ہے. تو جب تک ہم مغربی تہذیب کو سے نبرد آزما ہونا علمی اور فکری سطح پر نہیں سیکھتے، اس وقت تک میرا خیال ہے ہمیں کوئی اس تاریخ میں راستہ نہیں مل سکتا. صحیح. اچھا، یہ ایک تو آپ نے یہ بات کر دی. اصل میں جو فکرہ ہے آپ کا جو انہوں نے بدلا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب کی علمی روایتوں کی کوکھ سے ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہو سکی جو سرمایہ دارانہ نظام کی تفہیم اور اس کے محاکمے کے قابل ہو. انہوں نے اسے بدل کر دیا ہے کہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب کے بیشتر علمبرداروں کے قلم سے کوئی ایسی توجہ کھینچ لانے والی چیز سامنے نہیں آ سکی جو سرمایہ دارانہ نظام کی تفہیم اور اس کے زبردست محاکمے کے قابل ہو. یہ زبردست محاکمے کا مطلب ہے کہ جو تھوڑا کمزور محاکمہ ہے وہ تو چلو کیا گیا ہے، اور بیشتر علمبرداروں کا مطلب یہ ہے کہ جو چند علمبردار ہیں مذاہب کے ان کے سامنے قلم دے. ہاں، وہ سب ذرا ہے. جب آپ گفتگو کرتے ہیں یا تحریر لکھتے ہیں جی تو اگر اخلاقی دیانت نہ ہو تو آپ ڈنڈی مارتے ہیں. صحیح. یعنی آپ ایسی تحریر دیانتداری سے نہیں لکھ سکتے جس کی ضرب آپ کے اپنے لوگوں پر پڑے. صحیح. تو جب آپ ذہن میں یہ ہو کہ میں نے اس تحریر لکھتے ہوئے فلاں کو ضرب لگانی ہے اور فلاں کو میں نے سپورٹ کرنی ہے تو علمی تحریر وجود میں نہیں آ سکتی. وہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے جو وجود میں آتا ہے. تو جماعت اسلامی چونکہ ایک سیاسی تحریک ہے تو اس کے ہاں کسی علمی تحریر کا یا کسی علمی مبحث کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا. تو وہاں جتنی بھی تحریریں لکھی گئی ہیں یا لکھی جاتی ہیں ان کا وہ ایجنڈے کے تحت لکھی جاتی ہیں اور وہ بنیادی طور پر پروپیگنڈا ہوتی ہے. مثلا 2018 کے الیکشن میں یہاں صبح سویرے، میری صحت اچھی نہیں تھی لیکن صبح سویرے اٹھ کے میں نے دیکھا کہ یہ درس قرآن دیتے ہیں تو وہ میں سننے کے لیے چلا گیا. تو وہاں درس قرآن جاری تھا تو وہ جو بھی آیت پڑھتے تھے تو اس کا مطلب بتاتے تھے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے. جب وہ قرآن مجید کے ذریعے سے یہ اسٹیبلش کر لیتے کہ ووٹ ایک امانت ہے تو اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ لہٰذا یہ امانت جو ہے وہ آپ کو چاہیے کہ جماعت اسلامی کو دے. وہ ہر آیت کے بعد کہتے ہیں ووٹ ایک امانت ہے، اس آیت سے یہ ثابت ہوا. تو قرآن مجید کی یا مذہبی متون کی جو انسٹرومنٹلائزیشن ہے وہ تو سیاسی جو پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں ایک عام بات ہے. یعنی ان کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ دنیاوی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ذرائع استعمال کرتے ہیں وہ مذہبی ہوتے ہیں. یعنی انسان کے مذہبی جذبے کو، اس کے مذہبی متون کو، اس کے مذہبی خیالات کو ایک انسٹرومنٹ بنا کے وہ اپنے ان ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ دین کی جو سیکولرائزیشن ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے. صحیح. یعنی جو دین ہے اس کو آپ اس کے مظاہر کو، اس کی تعلیمات کو وہ آپ دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں. تو یہ کہ جی ووٹ ایک امانت ہے لہٰذا وہ آپ جماعت اسلامی کو دیں، یہ کیا ہے؟ یہ اسی طرح کی ایک مثال ہے. صحیح. اچھا، ایک اور وہ لوگ پھر دیتے بھی نہیں ہیں، وہ علمیائی ہے لوگ. یعنی ہمارے میرا خیال ہے کوئی 500-600 ووٹ ملے ہوں گے ہمارے حلقے میں ایم این اے کو، زیادہ سے زیادہ 600. قوم کا یہ رویہ کیوں ہے؟ قوم اتنی سمجھدار کیوں؟ نہیں، قوم بہت سمجھدار ہے. یعنی کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں نا، مذہبی جماعتیں ہمارے ہاں جتنا بھی مذہب کے نام پر جو سیاسی جماعتیں بنائی گئیں وہ اصل میں ان کی جو کن ہے، یعنی ان کی جو ایسنس ہے، ان کا جو وجود ہے، اس میں جو انسان دشمنی ہے وہ گندی ہوئی ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں، مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا
کہ وہ انسان دشمن بھی ہے اور عوام دشمن بھی ہے. یعنی بھٹو صاحب ایک بہت بڑے عوامی لیڈر تھے, ٹھیک ہے, اور اسلام کے لیے ان کی خدمات, یہ ساری جو سیاسی مذہبی سیاسی جماعتیں, ان سے زیادہ ان کی اسلام کے لیے خدمات تھیں, مسلمانوں کے لیے خدمات تھیں. ان سے غلطیاں بھی ہوئی یقیناً, جس کا خمیازہ انہوں نے بھوگتا. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کے خلاف یہ ساری مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو, کیونکہ عوام ان کے ساتھ تھی. تو آپ تاریخ میں جب بھی دیکھیں گے تو یہ مذہبی جماعتیں اس طرف کھڑی ہوں گی جو قوتیں عوام دشمن ہوں گی, جبر کی نمائندہ ہوں گی, یا عوام کی حقوق اور حریت کے خلاف ہوں گی. تو اس کے لیے بھی یہ کچھ کتابیں پڑھ کے تو اس میں سے جواز وغیرہ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو عوام جو ہے وہ اس بات کو سمجھتی ہے, عوام جو ہے ان کو تو پتہ ہے. عوام ہماری پاکستانی عوام جتنی باشعور ہے, یعنی کہ ان مذہبی جماعتوں نے جو سیاسی عمل تھا اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا, اور عوام نے ان کو ہمیشہ مسترد کیا, اور جسے کہتے ہیں نا تھمپنگلی, انہوں نے بہت ایک گرج کے ساتھ مذہبی جماعتوں کو مسترد کیا, اور ایسے طریقے سے کیا ہے کہ جو عوام کے شعور کی نمائندگی کرتی ہیں. اصل میں یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں, جیسے میں نے عرض کیا نا, کہ یہ بند گلیوں کا معمار ہے. یہ جو سیاسی فکر رکھنے والے مذہبی لوگ جو ہیں نا, یہ بند گلیوں کے معمار ہیں. تو یہ بند گلیاں تعمیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یوٹوپیا ہے, آ جاؤ یہاں, تو آگے چلنے کو راستہ نہیں ہوتا. تو اب خود بھی یہ اس وقت بند گلی میں ہیں ساری مذہبی جو تحریکیں ہیں. تو وہ شروع میں یہ بند گلیاں تھیں, وہ اہل بصیرت جانتے تھے کہ یہ بند گلیاں. اچھا, یہ ایک فکرہ ہے, آپ نے لکھا کہ علم اور عمل میں اسلام کے جو تہذیبی مظاہر ہمارے سامنے ہیں, ان پر افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے. ایک تو اس فکرے کی کچھ وضاحت کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ علم, انہوں نے اس کو بدل دیا, انہیں تو آپ کا فکرہ ہی پسند نہیں آیا نا, اور انہوں نے اس کی اصلاح کر دی اور اسے بہتر بنایا یہ کہہ کے کہ علم اور عمل میں مسلمانوں کے تہذیبی مظاہر جو ہمارے سامنے ہیں ان پر افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے. ہاں, یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں. جیسے وہ آج کل نا ایک بڑی بحث, بڑے بڑے اس پر لیکچر آپ یوٹیوب پر سنیں گے کہ دین اور مذہب جو ہے اس پر نا 1-1 گھنٹے کے لیکچر سنیں گے, بڑا زور لگائیں گے کہ جی دین اور چیز ہوتی ہے, مذہب اور چیز ہوتا ہے. صحیح. یہ ایسی نا ایک لایانی قسم کے ڈسٹنکشنز ہم پیدا کرتے ہیں, حالانکہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہو سکتا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. دوسرا جو ہے, ایک ہمارے ہاں علمی اپنی کاروائی ڈالنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام اور چیز ہے اور مسلمان اور چیز ہے. یہ جو ایک اپروچ ہے یہ بڑی دلچسپ ہے. یعنی اس اپروچ کی آڑ میں, یعنی اسلام 1400 سال پہلے دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد سے اس نے ایک معاشرے کی تشکیل کی, آپ نے ایک معاشرے کی تشکیل کی. وہ معاشرہ پھر تاریخ کا حصہ بن گیا, اور وہ عمل, تاریخی عمل جو ہے وہ 1000 سال تک چلا, 1400 سال تک چلا. اس وقت بھی ہمارے معاشرہ کا جو بنیادی ٹینر ہے, ہم اسے کہتے تو اسلامی ہے نا, مسلم معاشرہ کہتے ہیں. اب یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یعنی جو ایکچول اور آئیڈیل ہوتا ہے اس کی نسبتیں جو ہیں وہ ان کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد یہ جتنے جدید مذہبی لوگ ہیں یا یہ جو سیاسی تحریکیں چلاتے ہیں, یہ کہتے ہیں ایک تو مولوی کے بڑا خلاف ہوتے ہیں نا, کہ مولوی کو اسلام کا پتہ نہیں چلا, جیسے عنایت اللہ مشرقی کہتا ہے, تو وہ سارا دن مولوی کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو جدید سیاسی فکر رکھنے والے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال سے ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اسلام ہوتا کیا ہے, حقیقی اسلام کا تو پتہ ہی نہیں لگا. تو اس لیے وہ جو پوری تاریخ ہے نا اس کو یہ سارے لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. مسلمانوں کی تاریخ, مسلمانوں کی اسلام کی تاریخ تو نہیں ہے. اور نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. تو ان سے کوئی پوچھے کہ اسلام کی کیا تاریخ ہوگی تو اس کا کوئی جواب نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں وہ ہم نے بنانی ہے شاید. نہیں, اسلام کی تاریخ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی تھے اور اس کے بعد جب خلافت کا ٹائم تھا تو اسی وقت اسلام کی تاریخ. یہ جو اسلامی تاریخ ہے یہ ہندوازم کی تاریخ ہے یا بدھ مت کی تاریخ ہے, وہ یا کرسچینٹی کی تاریخ ہے, یہ کس کی تاریخ ہے؟ ترکوں اور ایرانیوں کی تاریخ ہے. یہ ترکوں اور ایرانیوں کی جو بیسک آئیڈینٹی ہے وہ اسلام ہے, ان کی بیسک آئیڈینٹی. یعنی یہ جو تاریخی مظاہر, یعنی ان مسلمانوں نے یا اجتماعی طور پر اس کا اعلان کر دیا کہ ہم اسلام سے دستبردار ہو گئے, یہ تو نہایت حماقت کی باتیں. اصل میں اس میں جو ایشو ہے وہ ایشو اور ہے. ایشو یہ ہے کہ جدیدیت کے بالمقابل
ٹھیک ہے نا. جدیدیت کے بالمطابق ہم جو ڈسکورسز لے کے آنا چاہتے ہیں تو جدیدیت نے ہماری تاریخ پر جو اعتراضات کیے جی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا. خون خرابہ جو بہت زیادہ ہے, ہاں کہ اسلام جنگ کا مذہب ہے, خون خرابہ بہت ہے, بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے وغیرہ وغیرہ, تو کہتے ہیں اسے جان چھڑاؤ تو ہم اپنی تاریخ کو لیکن مودی جو ہے اس کو تو ہماری تاریخ بڑی پسند ہے, صحیح ہے, وہ اس کو ڈپلوائے کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم اپنی مطلب بر صغیر میں جو اسلامی تہذیب ہے اس کو جو سیکولر ہے وہ بھی اس فکرے سے اختلاف رکھے گا. صحیح, یعنی میں ایسے بے شمار سیکولر لوگوں کو جانتا ہوں جب ہم کہتے ہیں کہ بر صغیر میں اسلامی تہذیب کی تاریخ, صحیح, تو وہ اس فکرے پر ہنستے ہیں. صحیح, تو جماعت اسلامی والے بھی ہنستے ہیں. صحیح, مثلاً کہ اورنگزیب عالمگیر ہے, بلبن ہے, یہ بابر ہے, اب بابر شراب پیتا تھا, جہانگیر ہے, شاہ جہان ہے, مغلیہ سلطنت ہے, اس سے پہلے دہلی سلطنت ہے. تو آخر وہ جو ان کا وارث ہے وہ کون ہے؟ ہم جو معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ کتابوں کا متن پڑھ کر تو وہ معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا نا. اب ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے جماعت اسلامیہ ہے, دیگر جتنی بھی مذہبی تحریکیں ہیں وہ مغرب کی کسی نہ کسی تحریک کا چربہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب جماعت اسلامی کا جو شعور ہے وہ مارکسزم کی مخالفت میں تشکیل پایا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب مارکسزم جو ہے وہ صاف ظاہر ہے مسلم تاریخ کو تو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس کی جو بنیادی پیٹرنز اور خواص ہیں وہ اس محکوم شعور میں منتقل ہو جاتے ہیں. اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ماڈرنسٹ مسلم کوئی بھی اپنی تاریخ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. جی, وہ سب کہتے ہیں یہ تو لغویات ہیں, یہ تو مسلمانوں بھی اگر چلے مسلمانوں کی تاریخ ہے تو وہ کس کے خطے میں جائے گی؟ صحیح, یعنی مسلمان نماز نہیں پڑھتے رہے, مسلمان جنگیں نہیں کرتے رہے. اس وقت بھی اب غزہ میں جو جانیں دے رہے ہیں, اب پچھلے دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی وہ نعمان علی خان کی نا, اس کا عنوان بڑا مزیدار تھا. وہ میں نے سوچ رہا ہوں اس پر ایک طویل مضمون لکھوں کہ کین وی یوز سورہ اسراء ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ ان پیلسٹائن. اب جو بولیویا والے ہیں ان کو تو سمجھ آ گئی کہ واٹ از ہیپننگ ان پیلسٹائن, ساؤتھ افریقہ والوں کو بھی سمجھ آ گئی واٹ از ہیپننگ, کولمبیا والوں کو بھی سمجھ آ گئی, دنیا کے اکثریتی ممالک کو سمجھ آ گئی کہ کیا ہو رہا ہے, کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے تعلقات منقطع کر لیے, ان کو ڈاؤن گریڈ کر لیا, لیکن مسلمانوں بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ کہتے ہیں قرآن شریف سے سمجھیں گے. اب قرآن شریف سے غزہ کی موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے وہ لوگ بیچارے کانفرنسیں کر رہے ہیں کہ اس کانفرنسوں میں ان کی اب گفتگو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کا ذہن کس حد تک مسخ ہو چکا ہے. صحیح, یعنی مسلمان جو ہیں وہ غزہ کی صورتحال کو وہ سمجھنے سے انکاری ہیں. یعنی اس کے لیے تو کسی علم کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے تو صرف خبریں پڑھ لے بندہ, اور انسان میں جو انسانی اور اخلاقی اور شعور ہوتا ہے وہی کافی ہے اس کے لیے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک وہاں جینوسائیڈ کر رہا ہے اور اس جینوسائیڈ کے خلاف آپ کو جدوجہد کرنی چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکی یونیورسٹیوں کے 100 سے زیادہ امریکی یونیورسٹیوں کے جو طالب علم تھے ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. بالکل بالکل. لیکن اگر نہیں سمجھ آ رہی تو نعمان علی خان صاحب کو نہیں آ رہی کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے, لہٰذا قرآن شریف سے سمجھنے کی, یعنی سورۃ الکوثر پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے. سورۃ الاسراء میں ان زمینوں کا ذکر ہے جہاں یہ مسجد اقصی واقع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس کے جو مضافات ہیں اس کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے اس کو بلیس کیا ہے, ان کو برکت عطا کی ہے. تو اس جگہ کی جو برکت ہے یا اللہ کی نظروں میں اس کا جو مقام وہ تو ظاہر ہو گیا. لیکن جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں سورۃ الکوثر پڑھ کے سمجھ آئے گی یا سورۃ الاسراء پڑھ کے سمجھ آئے گی. جی, یہ کیا لاجک ہے؟ یعنی ساری دنیا کو سمجھ آ گئی, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. اچھا, یہ ایک میرے ذہن میں شعر آ گیا. وہ اقبال کہتے ہیں کہ درمیان مار کا کفر و دے ترکش مارا خدنگ آخری. یہ اورنگزیب کی شان میں اقبال کہتے ہیں کہ کفر اور دین کے مابین میں جو جنگ ہوئی تو ہمارے ترکش کا آخری تیر تھا جو ہم نے چلا دیا. اب یہی وجہ ہے نا کہ مذہبی ذہن. اب ایک جو اورنگزیب ہے یا کسی نے کہا ہے کہ ٹیپو کے بارے میں تھا یہ, جی,
تو وہ ہمارے ترکش کا آخری تیر تھا، اس میں کیا شک ہے. بالکل. تو اس لیکن طرح کے یہ شعر جو کہنے والے آپ آدمی کے یہ نام کے دیکھیں اوپر تو رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھنا چاہیے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں. اب جتنی بھی ہماری مذہبی جماعتیں، مذہبی سیاسی جماعتیں، اور جتنے بھی ہمارے علماء، ان میں سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا عالم ہے جو بر صغیر میں ہماری تاریخ کو اون کرتا ہے. یعنی کہ اگر کیا تاج محل ملت اسلامیہ یا اسلامی تہذیب میں پرورش پانے والی حصے جمال کا اظہار نہیں ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہو؟ اس سوال کا جواب تو ہمیں دینا پڑے گا. ہم نے یہاں جو کلچر پیدا کیا، یعنی ہندوؤں کے ساتھ اشتراکات کے باوجود اس کلچر میں اپنی ایک شناخت اور امتیازات موجود ہیں، وہ پیدا کیے ہیں ہم نے. اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے بر صغیر میں اپنی مسلم شناخت کو نہ صرف باقی رکھا ہے، بلکہ اس شناخت کی بنیاد پر یہاں تہذیبی مظاہر پیدا کیے ہیں. اس کے بارے میں یہ لوگ کیا فرماتے ہیں؟ تو یہ جو اپنی تاریخ کو ڈس اون کرنے والی بات ہے نا، یہ بہت افسوسناک امر ہے. اچھا، صرف میں ایک آخری جو فقرہ ہے، آپ نے ایک فقرہ لکھا اپنی تحریر میں کہ جدیدیت کافر گری اور کافر سازی ہے. انہوں نے اس فکرے کو کاٹ دیا، یعنی ایسے بے شمار انہوں نے فکرے کاٹے. میرا خیال ہے کاٹنا بنتا ہے ان کا. اس میں کیا مسئلہ ہے اس فکرے میں؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو دیکھیں، جدیدیت کے اثرات جب میں قبول کر لیتا ہوں، جی، اس کے بعد جدیدیت پر کوئی بات کرنے کے میں اہل نہیں رہتا. ہمارے جتنے بھی وہ مذہبی لوگ ہیں، میں نے ایک دن ایک کتاب خریدی، نام نہیں لینا چاہتا، اسلام اینڈ ماڈرنزم. اس کا پہلا فقرہ تھا کہ مجھے بڑی پرانی بات ہے، اس کا پہلا فقرہ یہ تھا کہ اسلام ہیز آلویز اپریشیٹڈ اینڈ اکوموڈیٹڈ ماڈرنزم. میں نے اس کو بند کیا اور ایک سائڈ میں نے کسی کو دے دی، یار یہ لے. یہ دیکھیں، یہ جو ہمارے اہل علم ہے نا، یہ جدیدیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خالہ جی کا گھر ہے، جب دل چاہتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں چائے شائے پی کے واپس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ماڈرنٹی کی تو ان کو فہم کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی. یعنی ماڈرنٹی جو ہے وہ جس طریقے سے انسانی تہذیبوں کو کھا گئی ہے، اس کا کوئی شعور ہی باقی نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جیسے وہ پتہ نہیں عبدو کا، وہ پچھلی ویڈیو میں نے وہ غلط حسن البنا کہہ دیا، وہ عبدو کا ایک صاحب نے بڑی مہربانی ہے، انہوں نے اس کی تصحیح کر دی کہ وہ عبدو کا موقف تھا کہ جب میں وہاں جاتا ہوں تو اسلام نظر آتا ہے اور مسلمان نظر نہیں آتے. جب میں مصر میں آتا ہوں تو مسلمان نظر آتے ہیں، اسلام نظر. وہ جو جدیدیت ہے وہ ان کو اسلام نظر آتی ہے. یعنی بھیڑ جو ہے ان کو، بھیڑیا جو ہے وہ ان کو بھیڑ کے طور پر دیکھتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جدیدیت کی عدم تفہیم کی وجہ سے ہمارے ہاں بڑے سنگین نوعیت کے مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو ان میں سے اگر آپ جدیدیت کو، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مغرب نے جو اپنی تہذیب کھڑی کی ہے وہ قرآن مجید پڑھ کر کی ہے. اب جو بندہ اس موقع پر کھڑا ہو، اس سے کیا بات ہو سکتی ہے یا اس کی کیا گفتگو ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال اس مضمون، یہ بہت ہی دلچسپ جو تبدیلیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں جتنا مضمون قابل قدر ہے، اس سے جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی بہت قابل قدر ہیں، اور اس سے جو جماعت کا جو ذہن ہے اس کی بازیافت کا سفر شروع کیا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے بازیافت کے لیے اب شاید کچھ بھی باقی نہیں رہا. ہماری دعائیں ساتھ ہیں، چونکہ ہم نے بھی بڑا وقت گزارا ہے. جی، تو میرا خیال ہے کوئی امید کا کوئی پہلو نہیں ہے. لیکن چونکہ نوکریاں لگی ہوئی ہیں، معاشی مفادات غالب آ جاتے ہیں. تو اب اگر نوکریاں لگی ہوئی ہیں تو اچھی نوکری کون چھوڑتا ہے؟ بالکل. تو لیکن اب تو ہم نے یہ گفتگو کر دی تو اچھی نوکری کی تو امید ہی باقی نہیں رہی. صحیح. شاید ہمیں بھی کوئی نوکری مل جاتی. کوشش تو زندگی میں ہم نے بہت کیا، لیکن ہمیں کوئی قریب ہی نہیں آنے دیتا.
تو اصل میں آپ بیٹھے بھی تو رحیمیار خان میں ہوئے. ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. نہیں اصل میں تو آپ بیٹھے صادقاباد میں ہوئے لیکن اس مضمون میں تبدیلی کے آپ مطابق جو آپ بات رحیمیار خان میں کریں بیٹھے. یہی دلیل کافی ہے کہ آپ صادقاباد میں رہتے ہیں اس لیے چپ ہو جاؤ. چپ ہو. آپ کو کیا پتا آپ صادقاباد میں رہتے ہیں. یہ علم کی جو لوکلائزیشن ہے یا جو اس کو جغرافیے کے ساتھ منسلک کرنا ہے جی جی یہ اس کا اظہار ہے کہ جو اچھا اور ترقی یافتہ جغرافیہ ہے وہاں کا علم بھی ترقی یافتہ ہوتا ہے. جی جو پسماندہ جغرافیہ ہے وہاں کا علم بھی پسماندہ ہوتا ہے. جی. تو یہ اس چیز کا اظہار ہے. تو چلیں ہمیں کون سا اصرار ہے کہ ہم جو مزاج یار میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو آج ہم نے گفتگو کی ہے اس سے جو مضمون جو پڑھنے والے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ کلو مل جائے گا کہ مضمون پڑھتے ہوئے دونوں جو مضامین ہیں ان کو آمنے سامنے رکھنے سے آنکھیں کھل سکنے کا امکان ہے انشاءاللہ. تو بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا.